بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 8 ولو اننا، اور اس میں اب ہم اپنے سیکنڈ پارٹ کا آغاز کرنے لگے ہیں جو کہ ہمارا تھرڈ سیشن ہوگا، یعنی کہ نصف سے آگے۔ الحمدللہ اب ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنا سورۃ الاعراف کا، جو کہ مکی سورت ہے۔ اس کے 24 رکوع ہیں اور 206 آیات ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا مختصر خلاصہ کر لیتے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس 10 رکوع آ رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حروف مقطعات سے آغاز کیا ہے اپنی سورت کا۔ اس سورت کا بیان جو ہے وہ ہے تاریخ انسانی۔ رکوع نمبر 1 ہم پڑھیں گے، اس میں آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک ہم روز قیامت فیصلہ نیک اعمال کے وزن پر ہوگا بتایا گیا ہے۔ پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے کئی قوموں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا۔ جب تباہی آئی تو وہ اعتراف کرنے لگے کہ ہم ہی ظالم تھے، یہ تو دنیاوی بربادی تھی، اصل عذاب روز قیامت ملے گا۔ اس روز فیصلہ کن شے نیک اعمال کا وزن ہوگا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں وہ کامیاب ہوں گے، جن کے نیک اعمال کم ہوں گے وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ آگے ہم رکوع نمبر 2 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 11 سے 25 تک ہوگا۔ ابلیسیت اور آدمیت میں فرق بیان کیا گیا ہے۔ اس میں قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا۔ واضح کیا گیا ہے کہ ابلیسیت اور آدمیت میں کیا فرق ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم الہی جو تھا وہ توڑ دیا، اپنے جرم پر کسی ندامت کا اظہار نہ کیا بلکہ جرم کے حوالے سے اللہ کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اس کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بڑائی عطا کی، انہوں نے خود سے نہیں بلکہ ابلیس کے بہکاوے میں آ کر خطا کی۔ جیسے ہی خطا کا احساس ہوا تو اظہار ندامت کیا اور خطا کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتے ہوئے اللہ سے یوں بخشش کی دعا مانگی: ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ اللہ ہمیں آدمیت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے ہم رکوع نمبر 3 پڑھیں گے جو آیت نمبر 26 سے 31 تک ہوگا۔ اس میں لباس میں تقوی کا اہتمام کرو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے انسان کو ایسا لباس دیا جو اس کی ستر پوشی کرتا ہے اور اس کے لیے زیب و زینت بھی بنتا ہے۔ شیطان اور اس کا ٹولہ چاہتا ہے کہ انسان کو بے حیا اور عریاں کر دے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان لباس میں تقوی کا اہتمام کرے، یعنی مکمل سر تا پا ہر قسم کا لباس پہنے جس میں اسراف یا اظہار تکبر نہ ہو۔ اللہ ہر طرح کی بے حیائی سے ہماری حفاظت فرمانا، آمین یا ربنا آمین۔ آگے رکوع نمبر 4 ہم پڑھیں گے، اس میں آیت نمبر 32 سے 39 تک غیر تربیت یافتہ اولاد کی ماں باپ کے خلاف بد دعا۔ اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے جو بھی پاکیزہ رزق اور زیب و زینت کی اشیاء بنائی ہیں وہ ہرگز حرام نہیں ہیں۔ حکم یہ ہے کہ انہیں حلال طریقے سے حاصل کیا جائے اور ان سے شریعت کے مطابق استفادہ کیا جائے۔ اس رکوع میں خبردار کیا گیا کہ اگر اولاد کی صحیح دینی تربیت نہ کی تو وہ اولاد جہنم میں جانے کے بعد اللہ سے بد دعا کرے گی کہ ہمارے ماں باپ کو دگنا عذاب دیا جائے، ان کی وجہ سے ہمیں یہ بربادی دیکھنی پڑی۔ اللہ فرمائے گا تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے، اس لیے کہ تم نے بھی اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کی تھی۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد کو دین کی راہ کی طرف مائل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، آمین۔ آگے رکوع نمبر 5 ہم پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 40 سے 47 تک ہوگا۔ اس میں بتایا گیا کہ جنت تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔
کہ جو تکبر کی وجہ سے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے وہ جنت میں اللہ کی حمد اس طرح کریں گے: الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل شکر، کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اس جنت تک پہنچنے کی ہدایت دی۔ ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائے گا کہ جنت دراصل تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ اسی رکوع میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر تھیں، نہ جنت میں داخل کیے گئے اور نہ جہنم میں گرائے گئے۔ وہ دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما اور جنت میں داخل فرما۔ آگے ہم رکوع نمبر 6 پڑھیں گے جو آیت نمبر 48 سے 53 تک ہوگا۔ اس میں آخرت کی تیاری سے غفلت مت برتو بتایا گیا کہ اصحاب اعراف کی دعا قبول کی جائے گی اور وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اسی رکوع میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جنہوں نے کھیل تماشے کو ہی اپنا دین بنا لیا۔ وہ آخرت کی تیاری کے لیے کبھی سنجیدہ ہوئے ہی نہیں۔ اب روز قیامت برے انجام کو دیکھ کر اپنی غفلت پر افسوس کریں گے، لیکن اب اس افسوس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم رکوع نمبر 7 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 54 سے 58 تک ہوگا۔ اس میں دعا کے آداب بیان کر دیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ دعا صرف اپنے حقیقی رب یعنی اللہ سے کرو۔ دعا کے آداب یہ ہیں کہ یہ تنہائی میں اور گڑ گڑا کر مانگی جائے۔ دعا کرتے ہوئے اللہ سے اچھی امیدیں بھی ہوں اور اس کا خوف بھی طاری ہو۔ دعا میں زیادتی نہ کی جائے یعنی چلا چلا کر نہ مانگا جائے اور نہ ہی ایسی دعا کی جائے جس سے کسی اور کا نقصان ہو۔ اللہ سے بھلائی کا سوال کیا جائے، زمین میں فساد نہ کیا جائے یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اگر ہم اللہ کا حکم پورا نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہماری دعا پوری نہیں کرے گا۔ آگے پھر ہم رکوع نمبر 8 پڑھیں گے جو 59 آیت سے لے کر 64 تک ہوگا۔ قوم نوح علیہ السلام کی روش اور ان کا انجام بتایا گیا ہے، اس کا واقعہ بیان ہوا۔ اس میں انہوں نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ قوم کے سرداروں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور حضرت نوح علیہ السلام پر گمراہ ہونے کا بہتان لگایا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچا لیا اور جھٹلانے والوں کو ایک طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ پھر آگے ہم رکوع نمبر 9 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 65 سے 72 تک ہوگا۔ اس میں قوم ہود علیہ السلام کی بربادی ہے۔ 9ویں رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کی داستان بیان ہوئی۔ سرداران قوم نے ان کی دعوت توحید کو جھٹلایا اور انہیں جھوٹا اور احمق قرار دینے کی گستاخی کی۔ اللہ نے ان بدبختوں کو برباد کر دیا اور اپنی رحمت سے حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچا لیا۔ پھر اس پارے کا آخری رکوع سورہ اعراف رکوع نمبر 10 پڑھیں گے ہم جو کہ آیت نمبر 73 سے 84 تک ہوگا۔ اس میں قوم صالح علیہ السلام اور قوم لوط علیہ السلام کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش کس طرح سے ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دی اور نشانی کے طور پر اللہ کے حکم سے ایک زندہ اونٹنی پہاڑ سے برآمد کر دی۔ قوم کے متکبر سرداروں نے نہ صرف ان کی تعلیمات کو جھٹلایا بلکہ اہل ایمان کو بھی نیکی کی راہ اختیار کرنے سے روکا، پھر معجزے کے ذریعے برآمد ہونے والی اونٹنی کو مار دیا۔ اللہ نے زلزلہ کے ذریعے قوم کو تہس نہس کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو ہم جنس پرستی کی خباثت سے روکنے کی کوشش کی۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا ناپاک منصوبہ بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کے ذریعے سے اس بے حیا قوم کا کام تمام کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اس قسم کی تمام برائیوں سے۔ آپ آج دیکھیے کہ امت مسلمہ کے اندر ان تمام قوموں کے عیب موجود ہیں، تو سوچیے کہ پھر ہماری قوم کا کیا حال ہوگا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہر قسم کے گناہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ وباللہ توفیقی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھا مختصر خلاصہ ہمارا پارہ نمبر 8 ولو اننا کا۔ تو آئیے اب آغاز کر لیتے ہیں اپنی سورہ اعراف کا لفظی ترجمہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے سامنے جو خلاصہ ایک نقشے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے اس پارے کے حوالے سے، سورہ اعراف کے حوالے سے، آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لفظی ترجمہ کو غور سے سنیں گے اور ہر آیت میں ہر لفظ کو اچھی طرح سے فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔
آغاز ہوتا ہے سورۃ الاعراف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں یہ۔ کتابن، یہ کتاب منزلہ نازل کی گئی ہے، الیکا آپ کی طرف، فلا پس نہ، یکن ہو، فی صدرکا آپ کے سینے میں، حرجن کوئی تنگی، منہ اس سے، لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں، بھی اس کے ساتھ، وذکرا اور نصیحت ہے، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے، اتبعوا تم پیروی کرو، ما اس کی جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکم آپ کی طرف، من ربکم آپ کے رب کی طرف سے، ولا اور نہ، تتبعوا آپ پیروی کرو، من دونہ اس کے سوا، اولیاء اور سرپرستوں کی، قلیلا ما کتنا کم، تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو، وکم اور کتنی ہی، من قریۃ بستیاں، اہلکناہا ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، فجاءہا پس آیا ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، بیاتن رات کے وقت، او یا ہم وہ، قائلون قیلولہ کر رہے تھے، فما تو نہ، کانا تھی، دعواہم پکار ان کی، اذ جب، جاءہم آیا ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، الا مگر ان یہ کہ، قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، کننا تھے ہم ہی، ظالمین ظالم، ظلم کرنے والے، فلنسألن پس البتہ ہم ضرور سوال کریں گے، الذین ان لوگوں سے، ارسلہ بھیجے گئے رسول، الیہم جن کی طرف، ولنسألن اور البتہ ہم ضرور سوال کریں گے، المرسلین رسولوں سے، فلنقصن پس البتہ ہم ضرور بیان کریں گے، علیہم ان پر، بعلم علم کے ساتھ، وما اور نہیں، کننا تھے ہم، غائبین غالب، والوزن اور وزن، یومئذ اس دن، الحق حق کا ہوگا، فمن تو جو کوئی، ثقلت بھاری ہوئے، موازینہ اس کے میزان، اس کا ترازو، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں، ومن اور جو کوئی، خفت ہلکے ہوئے، موازینہ میزان ترازو اس کے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، الذین وہ جنہوں نے، خسروا خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، بما بوجہ اس کے جو، کانوا تھے وہ، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، یظلمون وہ ظلم کرتے۔ تو یہاں پہ میزان کے بھاری ہونے کا ذکر آیا ہے، جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں سب سے بھاری، اور زبان پر بہت ہلکے ہیں کلمات، میزان میں بہت بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کوشش کیا کریں دن بھر اس کو چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، کیونکہ میزان میں بہت بھاری ہے۔ تو ہو سکتا ہے اسے کلمہ کی چھوٹے سے الفاظ ہیں، اس کی وجہ سے ہی ہمارے میزان کے پلڑے بھاری ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، مَكَّنَّاكُمْ ٹھکانہ دیا ہم نے تمہیں، فی الارض زمین میں، وجعلنا اور بنائے ہم نے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، معایش زندگی کے سامان، قلیلا ما کتنا کم، تشکرون تم شکر کرتے ہو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، خلقناکم پیدا کیا ہم نے تمہیں، ثم پھر، صورناکم صورت بنائی ہم نے تمہاری، ثم پھر، قلنا ہم نے کہا، للملائکتی فرشتوں کو، اسجدوا تم سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیسا ابلیس کے، لم یکن نہ تھا وہ، من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے، قولا فرمایا، ما کس نے، منعک منع کیا تجھے، اللہ کے نہ، تسجدہ تو سجدہ کرے، اذ جب کہ، امرتک حکم دیا تھا میں نے تجھے، قولا وہ بولا، انا میں، خیرن بہتر ہوں، منہ اس سے، خلقتنی پیدا کیا تو نے مجھے، من نارن آگ سے، وخلقتہ اور پیدا کیا تو نے اسے،
من تین مٹی سے، قولا فرمایا فہبط پس اتر جا، منہا اس سے، وما پس نہیں، یکون ہے، لکا تیرے لیے، ان کہ تتکبرا تو تکبر کرے، فیہا اس میں، فخرج پس تو نکل جا، انکا بے شک تو، من الصاغرین ذلیل ہونے والوں میں سے ہے، قولا اس نے کہا انظرنی مہلت دے مجھے، الی یومی اس دن تک، یبعثون جب وہ اٹھائے جائیں گے، قولا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انکا بے شک تو، من المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، قولا اس نے کہا فبما پس بوجہ اس کے جو، اغویتنی گمراہ کیا تو نے مجھے، لأقعدن البتہ میں ضرور بضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطک تیرے راستے، المستقیمہ سیدھے پر، ثم پھر، لآتینہم البتہ میں ضرور بضرور آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں سے، ولا اور نہ، تجدو تو پائے گا، اکثرہم ان کی اکثریت کو، شاکرین شکر گزار۔ یہاں پہ دیکھیے کہ سامنے کا ذکر ہے، پیچھے کا ذکر ہے، دائیں کا ذکر ہے، بائیں کا ذکر ہے، لیکن اوپر سے آنے کا ذکر نہیں کر رہا۔ یہ شیطان چیلنج تو کر رہا ہے لیکن اوپر سے آنے کا نہیں، کیونکہ اوپر تو خود رب ہے، اس کی اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ رب کے راستے کی طرف آ کے بیٹھے اور رب کے راستے کی طرف سے کسی کو روکے۔ تو الحمدللہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رسی ہے، جس کا ایک سرا اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں اور دوسرا مومن کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب جو چاہے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور اپنے رب کی طرف، اوپر کی طرف چڑھتا جائے، اس کا راستہ شیطان نہیں روک سکتا۔ یہ واحد راستہ ہے جس پر مومن آسانی سے جا سکتا ہے، اپنے دین پر عمل کر کے، اپنے قرآن پر عمل کر کے، قرآن کے احکامات کو پڑھ کے، اور اس کے راستے سے جنت کو، اپنے رب کو پا سکتا ہے، الحمدللہ۔ آگے دیکھیے، قولا فرمایا اخرج تو نکل جا، منہا اس سے، مذعومن مذمت کیا ہوا، مدحورن رحمت سے دور کیا ہوا، لمن البتہ جو، تبعک پیروی کرے گا تیری، منہم ان میں سے، لأملأن البتہ میں ضرور بھر دوں گا، جہنم کو، منکم تم سے، اجمعین سب کے سب سے، ویا آدم اور اے آدم، اسکن تم رہو، انتا تم، وزوجکا اور تمہاری بیوی، الجنت جنت میں، فکلا پھر تم دونوں کھاؤ، من حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، فوسوسا پس وسوسہ ڈالا، لہما ان دونوں کے لیے، الشیطان شیطان نے، لیبدئ تاکہ وہ ظاہر کر دے، لہما ان دونوں کے لیے، معوریہ جو چھپائی گئی تھیں، انہما ان دونوں سے، من سوآتہما شرمگاہیں ان دونوں کی، وقالا اور کہا، ما نہیں، نہاکما روکا تم دونوں کو، ربکما تمہارے رب نے، عن ہذہ الشجرۃ اس درخت سے، الا مگر ان یہ کہ، تکونا تم دونوں ہو جاؤ، ملکین دو فرشتے، او یا تکونا تم دونوں ہو جاؤ، من الخالدین ہمیشہ رہنے والوں میں سے، وقاسمہما اور اس نے قسم کھائی ان دونوں سے، انی بے شک میں، لکما تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین البتہ خیر خواہوں میں سے ہوں، فدلاہما پس اس نے کھینچ لیا ان دونوں کو، بغرور دھوکے کے ساتھ، فلما پھر جب، ذاقا دونوں نے چکھا، الشجرۃ اس درخت کو، بدت ظاہر ہو گئیں، لہما ان دونوں کے لیے، سوآتہما شرمگاہیں ان دونوں کی، وطفقا اور وہ دونوں شروع ہو گئے، یخصفانی وہ دونوں چپکانے لگے، علیہما اپنے اوپر، من ورقی پتوں سے، الجنتی جنت کے۔ دیکھیے یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو آغاز سے ہی پردے والا بنایا ہے، انسان کی فطرت میں شامل ہے پردہ، وہ اپنے سطر کو ڈھانپتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ابھی جنت میں مقام ہے آدم علیہ السلام کا، اور وہاں سے ان کی فطرت میں حیا شامل ہے،
وناداہما اور پکارا ان دونوں کو ربہما ان کے رب نے علم کیا نہیں انہکما میں نے روکا تھا تم دونوں کو عن تلکما الشجرۃ اس درخت سے واقل اور میں نے کہا تھا لکما تم دونوں کو ان بے شک الشیطان شیطان لکما تم دونوں کا عدو دشمن ہے مبین کھلم کھلا قالا ان دونوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب ظلمنا ظلم کیا ہم نے انفسنا اپنی جانوں پر وَإِنْ اور اگر لم نہ تغفر لنا تو نے بخشا ہمیں وترحمنا اور نہ تو نے رحم کیا ہم پر لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے قولا فرمایا اہبتو تم اتر جاؤ بعدکم تمہارے بعد لبعض بعض کے عدو دشمن ہیں ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ایک جائے قرار ہے ومتاع اور کچھ فائدہ اٹھانا ہے الی حین ایک وقت تک۔ بہت خوبصورت دعا یہاں پہ ربنا ظلمنا انفسنا آئی ہے۔ یہ تو ایک خطا ہوئی تھی اور اس میں دیکھے کہ فوراً اپنے گناہ کا اقرار بھی کیا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ان کی توبہ اور جلدی ان کو معاف بھی کر دیا۔ تو ہم سے تو سارا دن میں کتنی خطائیں ہوتی رہتی ہیں، کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ 5 وقت نمازوں میں یہ دعا ضرور پڑھنی ہے، اس کو زبانی یاد کیجئے اور اس کو 5 وقت نمازوں میں پڑھنے کا اہتمام کریے۔ وباللہ توفیقی۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 25 سے قولا فرمایا فیہا اسی میں تحیونا تم جیو گے وفیہا اور اسی میں تموتونا تم مرو گے ومنہا اور اسی سے تخرجونا تم نکالے جاؤ گے یا بنی آدم اے بنی آدم قد تحقیق انزلنا اتارا ہم نے علیکم تم پر لباسن لباس یواری جو چھپاتا ہے سوآتکم تمہاری شرمگاہیں وریشن اور زینت بھی ولباسو اور لباس التقوی تقوی کا ذالکا یہ خیرن بہتر ہے ذالکا یہ من آیاتی نشانیوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی لعلہم شاید کہ وہ یذکرون وہ نصیحت پکڑیں یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو لا یفتننکم ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تمہیں الشیطان شیطان کما جیسا کہ اخرجا اس نے نکلوا دیا ابویکم تمہارے والدین کو من الجنتی جنت سے ینزع اس نے اتروا دیا عنہما ان دونوں سے لباسہما ان دونوں کے لباس لیوریہما تاکہ وہ دکھائے انہیں سوآتہما ان کی شرمگاہیں انہو بے شک وہ یراکم وہ دیکھتا ہے تمہیں ہوا وہ وقبیلہ اور قبیلہ اس کا من حیث جہاں سے لا ترونہم تم نہیں دیکھتے انہیں کیونکہ وہ جن ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو جسم تو عطا نہیں کیا، وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مٹی سے بھی بنایا، اس کو جسم عطا کیا ہے، تو اس لیے جنات نظر تو نہیں آتے۔ انا بے شک ہم جعلنا بنایا ہم نے الشیاطین شیطانوں کو اولیاء دوست للذین ان لوگوں کا جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے۔ وَإِذَا اور جب فعلوا وہ کرتے ہیں فاحشتاً کوئی بے حیائی قولوا وہ کہتے ہیں وجدنا پایا ہم نے علیہا اس پر آباءنا اپنے آبا و اجداد کو واللہ اور اللہ تعالی نے امرنا حکم دیا ہمیں بہا اس کا قل آپ کہہ دیجئے ان بے شک اللہ تعالی لا یأمرکم نہیں وہ حکم دیتا بالفحشاء بے حیائی کا اتقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ تعالی پر ما وہ جو لا تعلمون نہیں تم جانتے قل آپ کہہ دیجئے امرا حکم دیا ہے ربی میرے رب نے بالقسط انصاف کا وَأَقِیمُوا اور سیدھے کرو وجوہکم اپنے چہرے عند کل مسجد ہر نماز کے وقت وَادْعُوهُ اور پکارو اسے مخلصین خالص کرتے ہوئے لہو اسی کے لیے الدین دین کو کما جیسا کہ بدأکم اس نے ابتدا کی تھی تمہاری تعودون ایسے ہی تم لوٹو گے فریقاً ایک گروہ کو ہدا اس نے ہدایت دی و فریقاً اور ایک گروہ حق جذبہ ہو گئی علیہم ان پر
الضلالۃ گمراہی، انہم بے شک وہ، اتخذوا انہوں نے بنا لیا، الشیاطین شیاطین کو، اولیاء دوست، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، ویحسبون اور وہ سمجھتے ہیں، انہم بے شک وہ، مہتدون ہدایت یافتہ ہیں، یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو، خذو تم اختیار کرو، زینتکم اپنی زینت، عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، وکلو اور تم کھاؤ، واشربو اور تم پیو، ولا اور نہ، تسرفو مت تم اسراف کرو، انہو بے شک وہ، لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، المسرفین اسراف کرنے والوں کو۔ سبحان اللہ، اسلام ہمارا کتنا پاک صاف ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ اسلام میں نماز پڑھنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں پاکیزگی کا ساتھ حکم ہے، تو اس طرح سے انسان کے اندر بیماریاں بھی کم اترتی ہیں۔ صاف ستھرا رہنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہے کہ 5 نمازوں کے لیے اہتمام کیا کرو، پاک صاف ہوا کرو۔ آگے دیکھیے، قل آپ کہہ دیجئے، من کس نے، حرم حرام کیا، زینت زینت، اللہ اللہ تعالیٰ کی، التی وہ جو، اخرجا اس نے نکالی، لعبادی ہی اپنے بندوں کے لیے، والطیباتی اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق رزق میں سے، قل آپ کہہ دیجئے، ہیا یہ ہے، للذین ان کے لیے جو، آمنو وہ ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، خالصتاً خالصتاً ہوں گی، یوم القیامتی قیامت کے دن، کذالک اسی طرح، نفصل ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیات، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو علم رکھتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، انما بے شک، حرم حرام کیا، ربی میرے رب نے، الفواحش بے حیائی کے کاموں کو، ما جو، ظاہر ہوئی، منہا ان میں سے، وما اور جو، بطنا پوشیدہ ہوں، والاثم اور گناہ کو، والبغی اور سرکشی کو، بغیر الحق بغیر حق کے، وان اور یہ کہ، تشرکو تم شریک ٹھہراؤ، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ما جو، لم نہیں، ینزل اس نے اتاری، بھی اس کی، سلطانن کوئی دلیل، وان اور یہ کہ، تقولو تم کہو، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، ما جو، لا تعلمون نہیں تم جانتے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے ہے، اجل ایک مقررہ وقت، فَإِذَا پھر جب، جاء آ جاتا ہے، اجلہم وقت مقرر ان کا، لا یستأخرون نہیں وہ پیچھے ہو سکتے، تاخیر کر سکتے، ساعتاً ایک گھڑی، ولا اور نہ، یستقدمون وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، یا بنی آدم اے بنی آدم، اما اگر، یأتینکم آ جائیں تمہارے پاس، رسول منکم تم میں سے، یقصون جو بیان کرتے ہوں، علیکم تم پر، آیاتی میری آیات، فمن تو جو، اتقا تقوی کرے، واصلح اور اصلاح کرے، فلا تو نہ، خوف علیہم کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے، والذین اور وہ جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا اور تکبر کیا انہوں نے، عنہا ان سے، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، الناری آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، فمن تو کون، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، افترا وہ گھڑ لے، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، کذباً جھوٹ، او یا کذبا وہ جھٹلائے، بآیاتہ اس کی آیات کو، اولئک یہی لوگ ہیں، ینالہم پہنچے گا انہیں، نصیبہم ان کا حصہ، من الکتابی لکھے ہوئے میں سے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، جاءتہم آ جائیں گے ان کے پاس، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، یتوفونہم وہ فوت کریں گے انہیں۔ یہاں پہ رسول سے مراد رسول پیغمبر نہیں ہے، بلکہ فرشتے، جو موت کے فرشتے آتے ہیں جان نکالنے کے لیے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ قولو وہ کہیں گے، اینا کہاں ہیں، ما جنہیں، کنتم تھے تم، تدعون تم پکارتے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، قولو وہ کہیں گے، ضلوا
گم ہو گئے انا ہم سے، وشہدو اور وہ گواہی دیں گے علی انفسہم اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر، انہم کہ بے شک وہ کانوں تھے وہ کافرین کافر، انکار کرنے والے، قولا وہ فرمائے گا ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، فی امم جماعتوں میں، قد خلت جو گزر چکی ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، من الجن والانس جنوں انس میں سے، فی الناری آگ میں، کلما جب کبھی، دخلت داخل ہوگی، امتن کوئی جماعت، لعنت کرے گی، اختہا اپنی بہن کو، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، ادارکو وہ جمع ہو جائیں گے، فیہا اس میں، جمیعاً سب کے سب، قولت کہے گی، اخراہم پچھلی ان کی یعنی پچھلی جماعت ان کی، لِأُولاہم اپنی پہلی کو، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلائی یہ ہیں وہ لوگ، اضلونا جنہوں نے گمراہ کیا ہمیں، فآتہم پس دے انہیں، عذاباً عذاب، ضعفاً دگنا، من الناری آگ سے، قولا وہ فرمائے گا، لکلن ہر ایک کے لیے، ضعفٌ دگنا ہے، ولیکن اور لیکن، لا تعلمون نہیں تم جانتے، وقالت اور کہے گی، اولاہم پہلی ان کی، لِأُخْرَاهُمْ ان کی پچھلی کو، فما پس نہ کانا ہوئی، لکم تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل کوئی فضیلت، فذوقوا پس تم چکھو، العذاب عذاب، بما بوجہ اس کے جو، کنتم تھے تم، تکسبون تم کمائی کرتے، ان بے شک، الذین وہ جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا، عنہا ان سے، لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے، لہم ان کے لیے، ابواب دروازے، السمائی آسمان کے، ولا اور نہ، یدخلون وہ داخل ہوں گے، الجنت جنت میں، حتیٰ یہاں تک کہ، یلجا داخل ہو جائے، الجمل اونٹ، فی سمی ناکے میں، الخیاطی سوئی کے، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیں گے، المجرمین مجرموں کو، لہم ان کے لیے، من جہنم جہنم سے، مہاد بچھونا ہے، ومن فوقہم اور ان کے اوپر سے، غواشن اوڑھنا ہے، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیں گے، الظالمین ظالموں کو، والذین اور وہ جو، آمنوا وہ ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، لا نکلف نہیں ہم تکلیف دیتے، نفسن کسی جان کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، الجنتی جنت کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، ونزعنا اور نکال لیں گے ہم، ما جو، فی صدورہم ان کے سینوں میں ہوگا، من غل کوئی کینہ، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہم ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، وقالوا اور وہ کہیں گے، الحمد سب تعریفیں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، الذی وہ جس نے، ہدانا رہنمائی کی ہماری، لہذا اس کے لیے یعنی اس جنت تک آنے کے لیے، وما اور نہ، کننا تھے ہم، لنہتدی کہ ہم ہدایت پاتے، لو اگر، لا نہ ہوتا، ان یہ کہ، ہدانا ہدایت دیتا ہمیں، اللہ تعالی، لقد البتہ تحقیق، جاءت آ گئے، رسول ربنا ہمارے رب کے، بالحق حق کے ساتھ، ونودو اور وہ پکارے جائیں گے، ان کے، تلکم یہ، الجنت جنت ہے، اورثتموہا وارث بنائے گئے ہو تم اس کے، بما بوجہ اس کے جو، کنتم تھے تم، تعملون تم عمل کرتے یعنی جو تم نیک عمل کرتے تھے، ونادا اور پکاریں گے، اصحاب الجنتی جنت والے، اصحاب الناری آگ والوں کو، ان یہ کہ، قد تحقیق، وجدنا پا لیا ہم نے، ما جو، وعدنا وعدہ کیا تھا ہم سے، ربنا ہمارے رب نے، حقاً سچا، فہل تو کیا، وجدتم پا لیا تم نے، ما جو، وعدہ کیا تھا، ربکم تمہارے رب نے، حقاً سچا، قولوا وہ کہیں گے، نعم ہاں، فأذن تو پکارے گا، مؤذن ایک پکارنے والا، بینہم ان کے درمیان، ان کے، لعنت ہو، اللہ تعالیٰ کی، علی الظالمین ظالموں پر، مشرکوں پر،
یہاں پر الحمدللہ جی ہمارا آیت نمبر 43 پر پارہ ثلث یعنی تھرڈ پارٹ تکمیل ہو گیا تھا، لیکن آگے ہم نے کنٹینیو کیا ہے، ہم اسی سیشن میں اپنا پارہ تکمیل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 45، الذین وہ جو یصدون وہ روکتے تھے عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، ویبغونہا اور وہ تلاش کرتے تھے اس میں عوجن ٹیڑھا پن، وہم اور وہ بالآخرتی آخرت کا کافرون انکار کرنے والے تھے، وبینہما اور ان دونوں کے درمیان حجابن ایک حجاب ہوگا، وعلی الاعراف اور اعراف پر رجال کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون وہ پہچانتے ہوں گے، کلن ہر ایک کو، بسیماہم ان کی علامت سے، ونادو اور وہ پکاریں گے اصحاب الجنتی جنت والوں کو، ان کے سلام علیکم سلام ہو تم پر، سبحان اللہ یہ جنت کا کلام ہے سلام علیکم، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ تم سلام کو عام کرو، سبحان اللہ۔ لم نہیں یدخلوہا وہ داخل ہوئے ہوں گے اس میں، وہم اور وہ یطمعون وہ امید رکھتے ہوں گے، وَإِذَا اور جب صرفت پھیری جائیں گی ابصارہم نگاہیں ان کی، تلقاء طرف اصحاب النار آگ والوں کے، قالوا وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا نہ تو کر ہمیں، نہ تو بنا ہمیں، مع القومی ساتھ ان لوگوں کے، الظالمین جو ظالم ہیں، ونادا اور پکاریں گے اصحاب الاعراف اعراف والے، رجالن کچھ لوگوں کو، یعرفونہم وہ پہچانتے ہوں گے انہیں، بسیماہم ان کی علامت سے، قولوا وہ کہیں گے ما نہ اغنا کام آئی، عنکم تمہیں، جمعکم جماعت تمہاری، وما اور جو کچھ کنتم تھے تم، تستکبرون تم تکبر کرتے، اہؤلائی کیا یہی لوگ ہیں، الذین وہ جو اقسمتم قسم کھائی تھی تم نے، لا ینالہم نہیں پہنچائے گا انہیں، اللہ تعالی برحمت کوئی رحمت، ادخلو تم داخل ہو جاؤ، الجنت جنت میں، لا خوف نہ کوئی خوف ہوگا، علیکم تم پر، ولا اور نہ انتم تم، تحزنون تم غمگین ہوگے، ونادا اور پکاریں گے اصحاب الناری آگ والے، اصحاب الجنتی جنت والوں کو، ان کے افیدو ڈالو تم، علینا ہم پر، من الماء کچھ پانی، او یا مما اس سے جو رزقکم رزق دیا تمہیں اللہ تعالی نے، قولوا وہ کہیں گے ان بے شک اللہ تعالی نے، حرمہما حرام کر دیا ان دونوں کو، علی الکافرین کافروں پر، الذین وہ جنہوں نے اتخذوا بنا لیا، دینہم اپنے دین کو، لہون شغل، ولعبن اور کھیل، وغرتہم اور دھوکے میں ڈالا ان کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، فالیوم تو آج، ننساہم ہم بھلا دیں گے انہیں، کما جیسا کہ نسو انہوں نے بھلا دیا، لقاء ملاقات کو، یومہم ھذا اپنے اس دن کی، وما اور جو کانوا تھے وہ، بآیاتنا ہماری آیات کا، یجحدون وہ انکار کرتے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جئناہم لائے ہم ان کے پاس، بکتابن ایک کتاب، فصلناہ کھول کر بیان کیا ہم نے اسے، علی علم علم کی بنا پر، ہدن ہدایت، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، حل نہیں، ینظرون وہ انتظار کرتے، الا مگر، تأویلہ اس کے انجام کا، یوم جس دن، یأتی آ جائے گا، تأویلہ انجام اس کا، یقول وہ کہیں گے، الذین وہ جو نسوہ بھول گئے تھے اسے، من قبل اس سے پہلے، قد تحقیق، جاءت لائے تھے، رسول ربنا ہمارے رب کے، بالحق حق، فہل پس کیا ہے، لنا ہمارے لیے، من شفعاء کوئی سفارشی، فیشفعوا کہ وہ سفارش کرے، لنا ہمارے لیے، او یا نردو ہم لوٹائے جائیں، فنعمل پھر ہم عمل کریں، غیر علاوہ، الذی اس کے جو، کنا تھے ہم، نعمل ہم عمل کرتے، قد تحقیق، خسروا
انہوں نے خسارے میں ڈالا انفسہم اپنے نفسوں کو، وضل اور کھو گئے عنہم ان سے ما کانوا جو تھے وہ یفترون وہ گھڑتے، ان بے شک ربکم تمہارا رب اللہ تعالی ہے، الذی وہ ذات جس نے خلق پیدا فرمایا السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستتی ایام 6 دنوں میں، ثم پھر استوا وہ بلند ہوا، علی العرش عرش پر، یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے، اللیل رات کو، النہار دن پر، یطلبہ جو طلب کرتا ہے اسے، حثیثاً تیزی سے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات جو مسخر کیے ہوئے ہیں، بامرہ اس کے حکم سے، الا خبردار، لہو اسی کے لیے ہے، الخلق پیدا کرنا، والامر اور حکم دینا، تبارک بہت بابرکت ہے، اللہ تعالی، رب جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، ادعو تم پکارو، ربکم اپنے رب کو، تضرعاً عاجزی سے، وخفیۃً اور چپکے چپکے سے، انہ بے شک وہ، لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو، ولا اور نہ، تفسدو تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحہا بعد اس کی اصلاح کے، ودعوہ اور پکارو اسے، خوفاً خوف، وطمعاً اور امید کے ساتھ، یعنی اللہ سے ڈر ڈر کے مانگنا چاہیے، خوف کے ساتھ مانگنا چاہیے، رو کر گر گرا کر، اور پوری امید کے ساتھ، پورے عقیدے اور پورے پکے ایمان کے ساتھ۔ آگے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تاکیدی جملہ فرما دیا، ان بے شک یعنی یقیناً، رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت، قریب ہے، من المحسنین احسان کرنے والوں کے ساتھ، محسنین کے ساتھ، وہوا اور وہی ہے، الذی جو، یرسل وہ بھیجتا ہے، الریاح ہواؤں کو، بشراً خوشخبری بنا کر، بین یدی آگے آگے، رحمتہ اپنی رحمت کے، حتیٰ کہ اذا جب، اقلت وہ اٹھا لیتی ہیں، سحاباً بادل، ثقالاً بوجھل، سقناہ چلاتے یعنی ہانکتے ہیں ہم اسے، لبلدن طرف زمین کے، میتن مردہ کے، فانزلنا پھر اتارتے ہیں ہم، بہی اس کے ساتھ، الماء پانی کو، فاخرجنا پھر نکالتے ہیں ہم، بہی اس کے ساتھ، من کل الثمرات ہر طرح کے پھلوں سے، کذالک اسی طرح، نخرج ہم نکالیں گے، الموتى مردوں کو، لعلکم تاکہ تم، تذکرون تم نصیحت پکڑو، والبلد اور زمین، الطیب پاکیزہ، یخرج نکلتی ہے، نباتات اس کی، اذن سے حکم سے، ربہ اس کے رب کے، والذی اور وہ ذات جو، خبث خراب ہو گئی، والذی اور وہ جو، خبث خراب ہو گئی، لا یخرج نہیں نکلتی اس سے، الا مگر، نکیدن ناقص، کذالک اسی طرح، نصرف ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں، الآیاتی نشانیاں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یشکرون جو شکر کرتے ہیں۔ پیچھے علم کا ذکر آ رہا ہے، ہدایت کا ذکر آ رہا ہے، آگے زمین کا ذکر آ رہا ہے، اور طیب یعنی پاک مٹی کا بھی ذکر ہے، تو انسان بھی چونکہ مٹی سے بنایا گیا ہے، خوبصورت مثال ہے اگر غور کریں تو، کہ جو لوگ پاکیزگی اختیار نہیں کرتے، تقوی اختیار نہیں کرتے، اپنی زندگیاں نہیں سنوارتے، تو پھر آگے فرمایا کہ خبیث چیزیں، خراب چیزیں نکلتی ہیں، یعنی کہ ان کی نسلیں ناقص نکلتی ہیں۔ پھر استغفر اللہ العظیم، اللہ سے اپنی اور اپنی اولادوں کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور عمل کی توفیق بھی مانگتے ہیں۔ لقد البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے، نوح کو، الی قومہ اس کی قوم کی طرف، فقالا تو اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدو تم عبادت کرو، اللہ تعالی کی، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود برحق، کوئی الہ، غیرہ اس کے سوا، انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب سے، یوم عظیم بڑے دن کے،
قولا کہا الملأ سرداروں نے من قومہ اس کی قوم میں سے انا بے شک ہم لنراک البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے فی ضلال گمراہی میں مبین کھلی کھلی قولا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم لیسا نہیں ہے بی مجھ میں ضلالت کوئی گمراہی ولکنی اور لیکن میں رسول ہوں من رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تمہیں رسالاتی پیغامات ربی اپنے رب کی وانصح اور میں خیر خواہی کرتا ہوں لکم تمہاری واعلم اور میں جانتا ہوں من اللہ تعالیٰ کی طرف سے ما جو لا تعلمون نہیں تم جانتے او عجبتم بھلا کیا تعجب ہوا تمہیں ان کہ جاءکم آئی تمہارے پاس ذکرن ایک نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے علی رجل ایک شخص پر ایک آدمی پر منکم تمہیں میں سے لینذرکم تاکہ وہ ڈرائے تمہیں ولتتقوا اور تاکہ تم بچو ولعلکم اور تاکہ تم ترحمون تم رحم کیے جاؤ فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے فانجیناہ تو نجات دی ہم نے اسے والذین اور انہیں جو معہ اس کے ساتھ تھے فی الفلکی کشتی میں واغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے الذین ان کو جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو انہم بے شک وہ کانوا تھے وہ قومن لوگ عمینہ اندھے وَإِلَىٰ اور طرف عاد کے اخواہم ان کے بھائی ہود کو بھیجا قولا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبدو تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی مالکم نہیں تمہارے لیے من الہ کوئی الہ برحق کوئی معبود غیرہ اس کے سوا افلا بھلا کیا نہیں تتقون تم ڈرتے قولا کہا الملأ سرداروں نے الذین جنہوں نے کفر کیا تھا من قومہ اس کی قوم میں سے انا بے شک ہم لنراک البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے فی صفاحت بے وقوفی میں وانا اور بے شک ہم لنظنک البتہ ہم گمان کرتے ہیں تجھے من الکاذبین جھوٹوں میں سے قولا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم لیسا نہیں ہے بی مجھ میں صفاحت کوئی بے وقوفی ولیکنی اور لیکن میں تو رسول ہوں من رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تمہیں رسالاتی پیغامات ربی اپنے رب کے وَأَنَا اور میں لکم تمہارے لیے ناصح خیر خواہ ہوں امین امانت دار ہوں او عجبتم کیا بھلا تعجب ہوا تمہیں ان کہ جاءکم آئی تمہارے پاس ذکرن ایک نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے علی رجل ایک شخص پر ایک آدمی پر منکم تم میں سے لینذرکم تاکہ وہ ڈرائے تمہیں وذکروا اور تم یاد کرو اس جب جعلکم اس نے بنایا تمہیں خلفاء جانشین خلیفہ من بعدی بعد قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے وزادکم اور اس نے زیادہ دی تمہیں فی الخلق تخلیق میں بسطۃ فراخی پھیلاؤ فذکروا بس تم یاد کرو آلاء نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ قولوا انہوں نے کہا اجئتنا کیا آیا ہے تو ہمارے پاس لنعبد کہ ہم عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی وحدہ اکیلے اسی کی ونذرا اور ہم چھوڑ دیں ماں جن کی کانا تھے یعبدو عبادت کرتے آباؤنا ہمارے آبا و اجداد فأتنا پس لے آ ہمارے پاس بما اسے جو تعدنا تو دھمکی دیتا ہے ہمیں ان اگر کنتا ہے تو من الصادقین سچوں میں سے یعنی عذاب کو طلب کر لیا اتنے نڈھر تھے اور اتنے منکر تھے اور اپنے کفر میں اتنے پکے تھے کہ عذاب مانگ رہے ہیں قولا اس نے کہا قد تحقیق وقع پڑ چکی واقع ہو چکی علیکم تم پر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے رجسن ناپاکی گندگی وغضب اور غضب اتجادلوننی کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے فی اسماء
چند ناموں کے بارے میں سمیتموہا نام رکھ لیا تم نے ان کا، تم نے، و آباؤکم اور تمہارے آبا و اجداد نے، ما نہیں نزلہ اتاری اللہ تعالی نے، بہا اس کی، من سلطان کوئی دلیل، فانتظروا پس تم انتظار کرو، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فَأَنجَيْنَاهُ پس نجات دی ہم نے اسے، والذین اور انہیں جو معہو اس کے ساتھ تھے، برحمت ساتھ رحمت کے، منا اپنی طرف سے، وقطعنا اور کاٹ دی ہم نے، دابرہ جڑ، الذین ان کی جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، وما اور نہ، کانوا تھے وہ، مؤمنین ایمان لانے والے، وإلی اور طرف، سمود کے، اخواہم ان کے بھائی، صالح کو بھیجا، قولا اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدو تم عبادت کرو، اللہ تعالی کی، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ برحق، کوئی معبود، غیرہ اس کے علاوہ، قد تحقیق، جاءتکم آ گئی تمہارے پاس، بینۃ کھلی دلیل، من ربکم تمہاری رب کی طرف سے، ہذہ یہ، ناقۃ اونٹنی ہے، اللہ تعالی کی، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی، ایک معجزہ، فذروہا پس چھوڑ دو اسے، تأکل وہ چرتی پھرے، کھاتی پھرے، فی ارضی زمین میں، اللہ تعالی کی، ولا اور نہ، تمسوہا تم چھونا اسے، بسوء برائی کے ساتھ، فیأخذکم ورنہ پکڑ لے گا تمہیں، عذاب علیم دردناک، واذکروا اور تم یاد کرو، اذ جب، جعلکم اس نے بنایا تمہیں، خلفاء جانشین، من بعد عاد کے، وبوأکم اور اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں، فی الارض زمین میں، تتخذون تم بناتے ہو، من سہولہا اس کی نرم مٹی سے، قصوراً محلات، وتنحتون اور تم تراشتے ہو، الجبال پہاڑوں کو، بیوتاً گھروں میں، فاذکروا پس تم یاد کرو، آلاء نعمتوں کو، اللہ تعالی کی، ولا اور نہ، تعثوا تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین مفسد بن کر، قال کہا، الملأ سرداروں نے، الذین جنہوں نے، استکبروا تکبر کیا، من قومہ اس کی قوم میں سے، للذین انہیں جو، استضعفوا کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن ان کو جو، آمنا ایمان لے آئے تھے، منہم ان میں سے، اتعلمون کیا تم جانتے ہو، ان بے شک، صالح مرسل بھیجا ہوا ہے، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، قولوا انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، بما ساتھ اس چیز کے جو، ارسلا وہ بھیجا گیا، بھی اس پر، مؤمنون ایمان لانے والے ہیں، قولا کہا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے، استکبروا تکبر کیا، انا بے شک ہم، بالذی جس چیز پر، آمنتم تم ایمان لائے ہو، بھی اس کا، کافرون انکار کرنے والے ہیں، فعقروا پس انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی، الناقۃ اونٹنی کی، وعتوا اور انہوں نے سرکشی کی، عن امری حکم سے، ربہم اپنے رب کے، وقالوا اور انہوں نے کہا، یا صالح اے صالح، ائتنا لے آ تو ہمارے پاس، بما جس کی، تعدنا تو دھمکی دیتا ہے ہمیں، ان اگر، کنتا ہے تو، من المرسلین رسولوں میں سے، فاخذتہم بس پکڑ لیا انہیں، الرجفۃ زلزلے نے، فاصبحوا تو وہ ہو گئے، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اوندھے منہ گرنے والے، فتولا پھر منہ موڑ کر چلا گیا، عنہم ان سے، وقالا اور کہا، یا قومی اے میری قوم، لقد البتہ تحقیق، ابلغتکم پہنچا دیا تھا میں نے تمہیں، رسالت پیغام، ربی اپنے رب کا، ونصحت اور خیر خواہی کی میں نے، لکم تمہاری، ولیکن اور لیکن، لا تحبون نہیں تم پسند کرتے، الناصحین نصیحت کرنے والوں کو، ولوطن اور لوط علیہ السلام کو بھیجا، اذ جب، قالا اس نے کہا، لقومہ اپنی قوم سے، اتأتون کیا تم آتے ہو، الفاحشۃ بے حیائی کو، ما نہیں، سبقت کی یا پہلے کیا تم سے،
کسی نے سبقت کی تم پر بہا ساتھ اس کے من احدن کسی ایک نے من العالمین تمام جہان والوں میں سے انکم بے شک تم لتأتون البتہ تم آتے ہو الرجال مردوں کے پاس شہوتاً شہوت کے لیے من دونی علاوہ النسائی عورتوں کے بلکہ انتم تم قوم لوگ ہو مسرفون حد سے گزرنے والے وما اور نہ کانا تھا جواب قومی ہی اس کی قوم کا الا مگر ان یہ کہ قولو انہوں نے کہا اخرجوہم نکال دو انہیں من قریتکم اپنی بستی سے انہم بے شک وہ اناسن کچھ لوگ ہیں یتطہرون جو بہت پاک بنتے ہیں فانجیناہ پس نجات دی ہم نے اسے واہلہ اور اس کے گھر والوں کو الا مگر سوائے امرأتہ اس کی بیوی کے کانت تھی وہ من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے وامطرنا اور برسائی ہم نے علیہم ان پر مطرن ایک بارش فانظر تو دیکھو کیفا کس طرح کانا ہوا عاقبت انجام المجرمین مجرموں کا وإلی مدین اور مدین کی طرف اخواہم ان کے بھائی شعیب کو بھیجا قالا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبدو تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی ما نہیں ہے لکم تمہارے لیے من الہ کوئی معبود برحق غیرہ اس کے سوا قد تحقیق جاءتکم آ چکی تمہارے پاس بینۃ واضح دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فاوفو بس پورا کرو الکیلا ناپ والمیزان اور تول کو ولا اور نہ تبخسو تم کم کر کے دو الناسا لوگوں کو اشیاءہم ان کی چیزیں ولا اور نہ تفسدو تم فساد کرو فی الارض زمین میں بعد اصلاحہا اس کی اصلاح کے بعد ذالکم یہ خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے ولا اور نہ تقعدو تم بیٹھو بکل صراط ہر راستے پر توعدون تم دھمکاتے ہو وتصدون اور تم روکتے ہو عن سبیل اللہ کے راستے سے من اسے جو آمنا ایمان لایا بھی اس پر وتبغونہا اور تم تلاش کرتے ہو اس میں عوجن ٹیڑھا پن واذکروا اور تم یاد کرو اذ جب کنتم تھے تم قلیلاً تھوڑے فکثرکم تو اس نے زیادہ کر دیا تمہیں وانظروا اور تم دیکھو کیفا کس طرح کانا ہوا عاقبت انجام المفسدین فساد کرنے والوں کا وان اور اگرچہ کانا ہے طائفۃ ایک گروہ منکم تم میں سے آمنو جو ایمان لایا بالذی اس چیز پر جو ارسلت بھیجا گیا ہوں میں بھی جس کے ساتھ وہ طائفۃ اور ایک گروہ لم نہیں یؤمنو وہ ایمان لایا فاصبروا پس صبر کرو حتیٰ یہاں تک کہ یحکم فیصلہ کر دے اللہ تعالی بیننا ہمارے درمیان وہوا اور وہ خیر بہترین ہے الحاکمین فیصلہ کرنے والوں میں سے الحمدللہ رب العالمین سورہ اعراف آیت نمبر 87 پر پارہ نمبر 8 ولو اننا ہمارا تکمیل ہوتا ہے۔ آئیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی تیرے اس پاک کلام کو پڑھنے میں سمجھنے میں سیکھنے میں دوسروں تک پہنچانے میں اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔